میرے عزیزوں، نوجوانوں، یہاں پر موجود میرے سبھی امور کے بزرگوں، محسنوں، ہندو مسلم ساتھیوں، نیک ترین بہنوں اور بیٹیوں، میں اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ امور ویسا کے لوگوں، آپ نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نسلیں بھی آپ کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ آپ لوگوں نے مجھے جو عزت بخشی ہے، میں آسمان کے ستاروں کو نوچ کر لاؤں اور آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں، قسم خدا کی میں آپ کے محبتوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ آپ نے جو مجھے محبت بخشی ہے، چمن کے سارے پل توڑ کر لاؤں اور آپ کے قدموں میں بچھا دوں، میں آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہوں۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، آپ نے جس طرح سے روزے رکھ کر جس طرح سے ہمیں جتایا ہے، یقیناً ہے میں آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہوں، لیکن اللہ رب قدیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس خالق کائنات نے جو مجھے آپ کی خدمت کا موقع دیا ہے، انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی ان کو بہت دیر تک یاد رکھیں گی۔ ابھی جناب بھائی جمالی صاحب نے اپنے کلام کے درمیان میں میری خدمات کا اظہار کیا ہے کہ میں نے ان 5 سالوں کے درمیان میں آپ کا 800 کروڑ کا ترقیاتی کام کرایا۔ کھاری اور بسیلی کا جو پل 200 سال سے لٹک رہا تھا، تماشا لگا ہوا تھا اپنی جگہ پہ، وقت کا وزیر بھی اسے مکمل نہ کر سکا، اور آپ کے اس خادم نے اس کو مکمل کر کے دکھایا۔ اور اختر الایمان نے وعدہ کیا تھا کہ کھاری اور بسیلی کا پل اگر نہ بنا سکوں گا، دوبارہ اپنا چہرہ بھی دکھانے کے لیے آپ کو نہیں آؤں گا۔ اور یہی نہیں بلکہ جس نے آپ نے خواب دیکھا ہوگا، اور بہتوں نے خواب بھی نہیں دیکھا، وقت کے وزیر اور کسی ایم ایل اے نے سوچا بھی نہیں تھا، اور آپ کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ اختر الایمان اور مہانندہ کا پل یہ کیسے ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے، نیت میں اگر خلوص ہو تو ٹوٹی ہوئی تلواروں سے بھی سپاہی جنگ جیت جاتا ہے۔ اختر الایمان نے وہ کام کر کے دکھایا کہ 200 کروڑ یعنی 2 ارب روپے کا پل بن رہا ہے۔ میں اکثر بات کہتا ہوں، بیٹیوں معاف کرنا، آج جو میرے بیروٹی لڑ رہے ہیں، کس وجہ سے لڑ رہے ہیں؟ کیا امور ویسا کہ ہم نے خدمت نہیں کی؟ ان 5 سالوں میں جو میں نے کام کیا، اگر گزشتہ 25 سالوں میں ترقی کی رفتار ہوتی تو امور ویسا بہار کے ترقی یافتہ اسمبلی حلقے میں شمار کیا جاتا۔ میں کسی اور سے گواہی لینے نہیں کہتا، نوجوانوں اپنے جیب میں رکھے ہوئے موبائل سے صرف پوچھو کہ 5 سال میں اختر الایمان نے اسمبلی میں امور کے جنجر اور کنکن کی سمسیاؤں کو، پل، سڑکوں اور ندیوں کے نالوں کی بات کو جتنا پیش کیا ہے، پورے بہار کے مظلوم مسلمانوں کی جو آواز اٹھائی ہے، 25 سالہ تاریخ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سچائی ہے یا نہیں؟ دیکھو اللہ کا شکر ہے، میں آیا ہوں، میں نے غریبوں کو بیدار کیا ہے، نوجوانوں کو ہوشیار کیا ہے، عام انسانوں کو ظالموں کے ساتھ لڑنے کے لیے برسر پیکار کیا ہے، اور آج یہی وجہ ہے کہ آج ان ظالموں کو، چودھری لوگوں کو اختر الایمان راس نہیں آتا ہے۔ اور اختر الایمان کے خلاف کس کو لڑائے گا؟ دلی سے پہلوان تلاش کیا، کبھی پیسہ میں، کبھی امور میں پہلوان تلاش کیا، سب پہلوان دم توڑ دیا کہ اختر الایمان سے لڑنے کی ہمیں سکت نہیں ہے۔ تو وہ بوڑھا تھکا ہوا پہلوان چودھری نے کہا کہ بچے بات تی الیکشن لڑتی جی وہ باقی علاقہ ہمرا کرو۔ اے چودھری کان کھول کر سن لو، کل تک یہ میرے کسی بڑے کے دروازے پہ آتا تھا اور اس کے وجہ سے گاؤں کے لوگوں پر ظلم کرتے تھے، اختر الایمان نے ان ظالم سرداروں کی سرداری ختم کر دی ہے۔ ہر غریب سے گلے اختر الایمان آسانی سے ملتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم کو پریشانی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ امور ویسا کے لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے، جس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کشتی کا پتوار اسے نہیں دیا جا سکتا۔ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا سکتا۔ گونگا گانا گا سکتا ہے، لنگڑا ناچ سکتا ہے، تو پھر جو اپنے جسم کو لے کے اٹھ کے کھڑا نہ ہو سکے، کیا وہ اسمبلی میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے نا؟ تو طے کریے، ہم پیرانہ شادی پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتے۔ بوڑھا حیات بخشی تو میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، لیکن جو عمر مسجدوں میں تسبیح پڑھنے اور اپنے پرانے کرموں کے توبہ استغفار کا ہے، مزید اس کو ناکارہ بنا کر اسمبلی میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں محسن ہوں جناب عبدالجلیل مستان صاحب کا، میں کہتا ہوں اللہ آپ کی حیات کو طویل کرے۔ آپ 40 کلومیٹر میں بھی کشن گنج جاتے ہیں پٹنہ جانے کے لیے، آپ مہانندہ کے پل پر چڑھ کر 20 کلومیٹر جائیے، میری تمنا ہے، ہم آپ کی لمبی حیات کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن ہاں یہ بھی کہتے ہیں
کہ گیا وہ دور سرمایہ داری گیا، دکھا کر تماشا مداری گیا۔ پھر جو آپ کہتے ہیں کہ میرا چودھری آج روٹا بیسا میں ایک ہاتھ میں 55,000 وصول کرتا تھا، آج 10,000 وصول ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ میں 40,000 45,000 زیادہ، 9 ہاتھ میں 9 جگہ 36 3,60,000، 12 مہینے میں لگ بھگ 40 لاکھ غریبوں کو لوٹتا تھا۔ وہی چودھری جو دبلا ہو گیا ہے وہ آج مستان چلاتا ہے، افضل ایمان کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ میں کہتا ہوں فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آج ہمارے لوگوں کو آپ کیا سکھایا لوگوں کو؟ آج ہمارے لوگ اپنی بات کہنے جاتے ہیں، ہم تو بھکاری کی طرح ووٹ مانگنے جاتے ہیں، ہم کوئی ڈاکو نہیں ڈنڈا لے کر جاتے، ہم بندوق لے کر نہیں جاتے۔ کل ہی مولانا مقرر کے ساتھ میرا ظلم کیا ہے، پچھلے دنوں میں بھی ہمارے مہمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی اور شاید آسمان کو پسند آیا۔ جو حادثہ ہوا ہے میں دہرانا نہیں سکتا کہ اپنے لوگوں کو آپ نے جو بدماشی سکھائی اس کی سزا میں تو نہیں دے سکا، اللہ نے جو سزا دی ہے پھر سے دوبارہ اس ظلم کو مت دہرائیے، ورنہ اس سے بڑی سزا قدرت دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ میرے بھائی دوسری طرف آپ آئیے، ایک شخص تیر کا نشان لے کر آیا ہے، یہ تیر کا نشان والا کون ہے؟ پوچھو ذرا ان سے، کن سے گڑبڑ میں تمہارا؟ مودی کا شاگرد بن کر تم آیا ہو؟ 14% مسلمانوں کی آبادی یہاں پر ہے، 14% مسلم آبادی میں بی جے پی جیت سکتی ہے تو اس نے چالاکی سے کیا کیا کہ نتیش کمار کو ٹکٹ دے دیا کہ تم ذرا سا نرم بولتے ہو، کام تو ہمارا ہی کرتے ہو، لیکن تم ذرا مدرسہ کے ٹیچر کی تنخواہ کے سلسلے میں نرمی رکھتے ہو، مسلمانوں کا ووٹ ٹھگ کے لے کے آ جاؤ۔ کیا اور ویسا کے لوگ بیوقوف ہے نتیش کمار؟ میں بھوکا رہ سکتا ہوں، بدن پہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہوں، لیکن خدا کے گھر کا سودا نہیں کر سکتا۔ اپنے بزرگوں کے قبرستانوں پر کسی کو قبضہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اپنی بہن اور بیٹیوں کے بردے اور لگام پر پابندی نہیں دیکھ سکتا، اپنے مقبروں کو امامداروں کو عیدگاہوں پر کسی کا ناجائز قبضہ نہیں دیکھ سکتا۔ بولو یہ وقت کا کالا قانون اگر نتیش کمار نے ساتھ نہ دیا ہوتا تو یہ کالا قانون بنتا نہیں بنتا۔ تو کیا تیر کو ووٹ دینا اس کالے قانون کا سمرتھن ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو کیا تیر کو ووٹ دینا مسجد کو توڑنے والوں کو ووٹ دینا؟ کیا مسجد کو توڑنے والوں کو ووٹ دو گے؟ تیر کو ووٹ دینا قبرستان پر قبضہ کرنے والوں کو ووٹ دینا ہے؟ کیا قبرستانوں پر قبضہ کرنے والوں کو ووٹ دو گے؟ نہیں تو نہیں کی آواز ایسی آئے کہ ان ظالموں کو کان تک جائے۔ آج قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم ہوتی ہے جن مدرسوں میں، ان مدرسوں کو یہ بند کرنا چاہتے ہیں ظالم، یہ تیر والے پھول والے، کیا ایسے ظالموں کو ووٹ دو گے؟ لیکن سرا ظفر کہتا ہے میں تو کلیہ ہوں، کلیہ کے نام پر ووٹ دو۔ صحیح کہا ہمارے دوستوں نے۔ جب میں الیکشن جیتا تھا 2020 میں تو بے ساختہ فتح کے بعد میری زبان سے کلمہ نکلا، اے خداوندہ تو نے مجھے فتح یاد کیا، امور بیسا کے محسنوں کے دل میں تو نے ہماری محبت ڈال دی، اے اللہ تو نے بڑی کامیابی ہمیں دی کہ میں نے کلیہ اور سرجا پوری کے سڑے ہوئے لاش کو دفنا دینے کا کام کیا جو نفرت کی پوجش سے آتی تھی۔ ذات برادری پہچان کی چیز ہے، پیمانے محبت خدا کی نظر میں یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ نبی کا چچا ابو لہب کلمہ نہیں پڑا، راندے درگاہ ہوا، کالا کلوٹا حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا، نبی کا پیارا ہوا۔ ہماری محبت تو یہی ہے۔ ہم کو یہ پیمانہ سکھایا گیا کہ خدا کا فرما بردار نوح، طوفان آیا تو کشتی پر تھا اور نافرمان بیٹا ڈوب رہا تھا، نوح نے چاہا کہ کشتی پر سوار کرے، خدا نے کہا محبت کا پیمانہ طے کر لو، نوح مجھ سے یا نافرمان بیٹے سے؟ اللہ نے کہا نہیں خدا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے خدا میں تیرا بندہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، بیٹے کو چھوڑ دیا۔ یہ پیمانہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم انصاف میں، حق میں، اپنے رب کے حکم میں اور اپنے نبی کی سنتوں میں اپنے بھائی کو تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن شریعت کا دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتے، شریعت کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر بستی کا کوئی نوجوان شرابی ہو جائے، کوئی جواری ہو جائے اور وہ کہے چلو جوا کھیلیں گے تو جاؤ گے، ایک عالم ہو جائے وہ مسجد کی طرف بلائے تو ضرور آنا ہے، لیکن غلط کام کی طرف کوئی بلائے تو نہیں جانا ہے، یہی کرتے ہیں نا ہم۔ تو آج سبا ظفر سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک بات کہی میرے بھائیوں میں، سنانا چاہتا ہوں، اس کا مفہوم ہمارے علماء بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا مدد کرو اپنے بھائی کی
ہم بزرگ عالموں کو دیکھ رہے ہیں، میری اصلاح کر لینا، مدد کرو اپنے بھائی کی چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو دونوں کی مدد کرنے کہتے ہیں، دونوں کو بھائی کہتے ہیں۔ آج بھی کہتا ہوں بھائی ہے سبا ظفر میرا، بھائی ہے عبد الجلیل مستان میرا، میں بھی آپ کا بھائی ہوں۔ مدد کرو تینوں بھائی کی۔ کیسے مدد کرو گے؟ مدد کرو گے اللہ کے رسول نے بتایا، پوچھا اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول مظلوم روئے گا تو آنسو پوچھیں گے، زخمی ہوگا تو مرہم لگائیں گے، ظالم کیا ظالم کی تلوار ٹوٹ جائے تلوار دے دیں گے؟ کہا نہیں، جس ہاتھ سے وہ تلوار بھاج رہا ہے اس بازو کو مروڑ دو تاکہ ظلم سے بچ جائے اور کل آخرت میں جہنم سے بچ جائے۔ اس لیے آؤ مدد کرو مستان صاحب کی کہ چچا جان آپ کہتے ہیں تو تین سو لڑکا ہے، امور کا بیٹا لڑے گا۔ میں نے کہا امور کا بیٹا تو کشن گنج امور اسمبلی کشن گنج پارلیمنٹ چھیتر میں نہیں ہے؟ صحیح کہا، بات اگر بڑھے گی تو دور تلک جائے گی۔ کانگریس کا جھنڈا لے کر تم کہتے ہو امور کا بیٹا، تو پھر اپنی بڑی نیتری سونیا گاندھی کے بارے میں سوال کرے تو تم کو کیسا لگے گا؟ تمہاری جو ابھی نیتری ہے راہل گاندھی کے بعد جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ کون ہے؟ پرینکا گاندھی۔ اب پرینکا گاندھی صاحبہ کہاں سے لڑ کے آئی ہے؟ کیرل سے لڑ کے آئی ہے، وائناڈ سے۔ تو وائناڈ میں تو کوئی موسی ان کی نہیں ہے، کوئی ماموں بھی ان کا نہیں ہے، تو تمہارا نیتا یہاں وہاں سے لڑے اور کسان کا نیتا کسان پارلیمنٹ چھیتر میں لڑے تو باہر ہی، چونکہ تم ہمارے کام کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکتے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں نے پچھلے 25 سالوں میں اسمبلی کے ایوان میں جو آواز اٹھائی ہے 25 سالہ تاریخ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا کہا کہ مدد کرو؟ کیا تو مدد کرو ان کی بھی۔ کیسے مدد کرو؟ مستان صاحب کو کہو کہ چچا جان اب تو چلنے کے لائق نہیں، اور امور کے لوگ کہتے ہیں امور کا بیٹا بنے گا تو بیٹے کی عمر تو 40 45 50 60 سال تک ہوتی ہے۔ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے ابا جان تو قبرستان میں ہے، تو آپ تو ابھی کسی کا بیٹا نہیں ہے، ابا چچا کوئی ہے نہیں، تو آپ تو اس وقت امور کا دادا ہے۔ اگر بیٹا ہی کو تھا کسی جوان کو ٹکٹ دے دیتے۔ دادا کے ہاتھ میں گھر کی رکھوالی نہیں جا سکتی، پوتا جوان ہو تو پوتا اٹھاتا ہے۔ یہ نعرے کون لوگ لگا رہے ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں بہنیں بیٹیاں یہاں پر ہیں کہ جب لڑکی کو نکاح پڑھایا جاتا ہے دادی اور نانی بغل میں ہوتی ہے، بیٹی ہاں کہہ دے ہاں کہہ دے، ہوتا کہ نہیں جی؟ تو ابھی ان کے بغل میں بھی نیتا کھڑا ہو کے بات کر سکتا ہے کہیں؟ وار بغلوں کو دادی نانی کا کب کرو کھڑی، تو اس کو کہہ دو کہ دلہن جب نکاح میں ہاں کہہ دیتی ہے تو ڈولی پر دلہن جاتی ہے، دادی اور نانی نہیں جاتی ہے۔ تم جو اس کے بغل میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہو تم کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ جب تم وہاں نہیں جا سکو گے تو پھر اسمبلی میں آواز کون اٹھائے گا؟ ندی کے کٹاؤ کے پلوں کی تعمیر کے۔ دراصل نوجوانوں یہ لوگ دشمن ہیں تمہاری ترقی کے جو اختر الایمان کو روکنا چاہتے ہیں۔ غریبوں میں جو آزادی آئی ہے، نوجوانوں میں جو بیداری آئی ہے، عام لوگوں میں ہوشیاری آئی ہے، خواتین کے درمیان میں جو سیاسی سمجھ آئی ہے، یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے اندر میں آپ کا نیتا پہنچ رہے ہیں، پریشان نہ ہونے کو خبر آ گئی ہے۔ یہ لوگ دشمن ہیں آپ کے، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ امور کے لوگوں کو ہوشیار کیا جائے اور آگے بڑھنے دیا جائے، اس لیے اختر الایمان کو روکنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج آپ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے پٹنے میں جا کر آپ کی بات اٹھائی اور بات مکمل کر دوں کہ مدد کرو اپنے بھائی کی، تو آج مستان صاحب کو آرام کرنے دینا یہ مدد ہے کہ نہیں ہے؟ آج اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ سبا ظفر صاحب بھٹک کر مسجد توڑنے والوں کے ساتھ چلے گئے ہیں، مسجد توڑنے والوں کا کسی نے ساتھ دیا، کوئی ڈکیتی کیا اور ڈاکوں کو کسی نے بندوق دیا، دونوں مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج یہ مسجد توڑنے والوں کا ساتھ دے رہا ہے تو کل خدا کیا اس کا مواخذہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے ان کو بچا لو اور کہہ دو کہ تم میری برادری کے ہو تو تم کو خون کی ضرورت پڑے گی تو خون دے سکتے ہیں، لیکن ایسا بات پر تم کو ہم ووٹ نہیں دے سکتے ہیں۔ یقین جانو عصبیت اسلام میں حرام ہے۔ عصبیت کہتے ہیں ذات، برادری، علاقہ کی بنیاد پر فیصلہ کرنا اور انصاف اصول کو طاق پر رکھ دینا۔ کیا کہتا ہے ووٹ کا انصاف؟ آپ کے ووٹ کا حقدار ان تینوں میں یمایون ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے آج رستے کی دوریاں ختم کی، ہم نے صرف ندیوں پر پل نہیں بنائے ہیں، ہم نے محبت کی پل بھی تعمیر کی ہے، نفرت کو مٹانے کا کام کیا ہے، ہندو بھائیوں کو بھی ہم نے سمان دیا ہے۔ یقین رکھو یہ ووٹ امانت ہے اللہ کی، یہ امانت اس کے حوالے کرو جو امانت کی اہلیت رکھتا ہے۔ لولے کو تلوار دینا
तलवार को बेकार करना है, सिपाही को तलवार देना अपनी गर्दनों की हिफाजत करना है, और डाकू को तलवार दिया तो अपनी ही तलवार से अपनी गर्दन कटवानी है। इसलिए हम ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे। वोट से तारीखें बनती हैं, वोट से तकदीरें बनती हैं, वोट से इलाके की तस्वीरें बदलती हैं। आज जो अमोर वैसा में हो रहा है, ये तरक्की उन लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, इसी वजह से वो लोग इस तरह की गलत बयानियों से काम लेते हैं। मैं आपसे इंसाफ की भीख मांग रहा हूं। मैं अमोर वैसा को सजाने और संवारने आया हूं। मैं अमोर वैसा की तस्वीर बदलने आया हूं। आज इस हजार का मामला हो, वक्फ का मामला हो, जितनी आवाज हमने उठाई है इससे पहले किसी ने नहीं उठाई। बिहार में गुल्ला जलाई जाती है, कांग्रेस का नेता नहीं बोल पाता, राजद का नेता नहीं बोलता, भाजपा तो आपके बारे में बोल ही नहीं सकता। अभी अभी हाजीपुर वैशाली में नसीर शाह नाम के एक आदमी को ईद ए मौलूद की महफिल थी, झगड़ा हुआ, पुलिस आई, ये बेचारा जलसे में भी नहीं किया था। 3 दिन बाद बेटी की शादी थी, वो शादी का इंतजाम कर रहा था, पुलिस आई, उसके कमर में रस्सी लगा कर ले गई। 3 दिन तक थाने में इतना मारा कि 3 दिन के बाद उसकी लाश निकली। जिस दिन उसके बेटे की बारात निकलनी थी, बाप की लाश निकली। जिस बेटे को बाप के कंधे में, बाप के लाश में कंधा देना था, जिसकी बारात निकलने वाली थी, वो जेल में रहा। है मुसलमानों, कौन आपकी आवाज उठाएगा? ये आवाज उठाने के लिए बैरिस्टर सौतीन अवैसी से बड़ा कोई लीडर आपके पास है? नहीं है। मैं अक्सर मिसालों से कहता हूं, एक आदमी का पांव कट जाए वो लंगड़ा कहलाएगा, बाजू कट जाए लूला कहलाएगा, लेकिन इंसान तो होगा ना। लेकिन अगर गर्दन कट जाए तो फिर क्या है? वो मुर्दा है, वो लाश है। जिस जिस्म में गर्दन नहीं है वो लाश है। जिस कौम का कोई लीडर नहीं है वो कौम भी मानिंदे लाश है। आज अपनी सफों में लीडर पैदा करना है। 2%, 3% का लीडर है, 5% का आदमी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, 14% यादवों में से आगे बीजेपी में चले गए, फिर भी तेजस्वी को नशा है, और 18% बीजेपी को कभी वोट नहीं देता। क्या उसको उसका हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? यकीनन है कि उसका हिस्सा उसको मिलना चाहिए। बैरिस्टर सौतीन अवैसी उसी के हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। हम आपसे और भी दरखास्त करना चाहते हैं कि बिहार में 243 एमएलए हैं। अभी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में 5 लोगों में अख्तर उल ईमान का नाम है कि नहीं है? बोलो, अख्तर उल ईमान का नाम है कि नहीं है? तो क्या आप नहीं चाहते कि इस तरह काम करने वाले आपके लीडर बनकर रहे? मैं आपको बताता हूं एमएलए का काम क्या है। एमएलए का 3 बुनियादी काम है। यह मुल्क बादशाह का नहीं, यह मुल्क जमहूर का है, लोकतंत्र का है। लोग जिसको चुनेगा वही जाकर ऐवान में बैठेगा, हुकूमत बनाएगा, कानून बनाएगा। सबसे पहला काम नेता का क्या है कि देश के हित में, राज्य के हित में कानून बनाए। उस कानून से अगर उसके इलाके का, उसके लोगों का नुकसान हो तो उसकी मुखालिफत करे। कभी आपका नेता कानून की लड़ाई लड़ा? नहीं लड़ा। अख्तर उल ईमान लड़ा। अभी क्या बोला कि नीतीश कुमार जी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा हमारा आदमी जाता है, मीरठ बलियाना हमारा आदमी जाता है, 100 रुपए कमाता है तो आपको 50 रुपए अपने घर में रखता है, 20 रुपए दिल्ली को, 30 रुपए तुमको देता है। जब हमारा आदमी वहां मर जाता है, बीवी बच्चा रोती है, लाश नहीं ला पाती, क्या उसको लाश को लाना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? आप देख लीजिए, मोबाइल में होगा। वजीर ने कहा कि अख्तर उल ईमान ने सवाल उठाया था, मैं आज कानून बनाता हूं कि प्रदेश में हादसे में जिस मजदूर की मौत होगी, सरकार उसके लाश को घर पहुंचाने का काम करेगी। आज लाशें पहुंचने की नहीं पहुंच रही है। बताए ये लीडर कभी उठा सकेगा? दूसरा काम है देश के पैसे से आपके तरक्की का काम होना। मैंने कहा